اللہ فرماتا ہے اے لقمان اللہ کا شکر ادا کر اس نعمت پر. اور شکر ادا کرنا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن شکر ادا کرنا کس کے لیے؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اگر کوئی شکر گزاری کرتا ہے، شکر گزار بندہ ہے، تو اللہ پر احسان نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے ہی لیے وہ شکر گزاری کر رہا ہے. وَمَن كَفَرَ، جس نے شکر گزاری نہیں کی، نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کے شکر کا محتاج نہیں. انا اغنى الشرکاء، اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے اے ابن آدم تم سب کے سب جمع ہو جاؤ ایک انسان کی طرح، اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، پہلا انسان، آخری انسان، تمام جن اور تمام انسان سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور سب کے سب مل کر کیا بن جائیں؟ متقی پرہیزگار، اتقی رجل، ایک متقی پرہیزگار کی طرح سب بن جائیں. تو اللہ فرماتا ہے میری قدرت میں، میری حکمت میں، میری طاقت میں، میری اس کائنات میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہونے والا ہے، زیادہ نہیں ہوگا آپ سب مل کے عبادت کرنے سے، انسان اور جن سب کے سب. اور فرمایا تم سب کے سب اول انسان سے لے کر آخری انسان تک، جن اور انسان سب کے سب جمع ہو جائیں اور سب کے سب اللہ کی نافرمانی کریں، کفر کریں، تو میری قدرت میں رتی برابر کمی نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نہ ہماری شکر گزاری کا محتاج ہے، نہ ہماری نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی فرق آتا ہے. فرق صرف ہمارے لیے ہے، ہم جو کریں گے وہ ہم کو ملے گا. تو ایک انسان کو غور کرنا چاہیے، آج انسان دنیا کے پیچھے، پریشانیوں کے پیچھے، مصیبتوں کے پیچھے اپنی زندگی کو سوچنے کا موقع نہیں ہے، اور جب ہم کسی کو سنانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. بدبخت ماں کے پیٹ سے ہی بد نصیب بن کے پیدا ہوتا ہے. السعید من وعظ بغیرہ، نیک بخت وہ انسان ہے جو دوسروں کی باتوں کو سن کر نصیحت حاصل کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، شکر گزاری، الشکر، کلمت الشکر یہ لفظ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بھائی شکریہ آپ کا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کرتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے. جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا. اور شکر اس کے مقابل میں ہے حمد. الحمدللہ رب العالمین. الحمد اور شکر میں فرق یہ ہے، شکر کہتے ہیں کسی ایسی نعمت پر جو آدمی کو ملے تو اس کا شکر ادا کرے. مثال کے طور پر تنخواہ آپ کے ہاتھ میں آئی، الحمدللہ، ہے نہیں؟ خوشی ہوتی کہ نہیں؟ اسی طرح سے اولاد ہوئی، بیوی حمل سے ہے، الحمدللہ. شادی کا پیغام آ گیا، الحمدللہ. آپ کی پریشانی دور ہو گئی، الحمدللہ. کوئی خوشخبری آ گئی، الحمدللہ. تو کسی نہ کسی نعمت کے بدلے میں جو ہم ادا کرتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ شکر ہے. اور حمد کیا ہے؟ الحمدللہ. یہ بغیر کسی مقابل کے. الحمد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف کرنا بغیر کسی مقابل کے. ہر وقت آپ الحمدللہ کہیں. آپ کو بتاؤں حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ ہاں، اللہ نے پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ مٹی سے بنایا. کیسے بنایا؟ اپنے ہاتھ سے بنایا. خلقتہ بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. سبحان اللہ. کہتے اللہ تعالیٰ میں نے ہاتھ سے بنایا. آدم علیہ السلام جب بن گئے تو اللہ نے روح ڈالا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں جب اس کے اندر روح ڈالا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی وہ انسان زندہ ہو کر اٹھا تو سب سے پہلے اٹھنے کے ساتھ ہی سب سے پہلی چیز کیا کی آدم نے؟ کیا کیا؟ اٹھتے ہی چھینکا پہلے، اور چھینکنے کے ساتھ ہی انہوں نے کہا الحمدللہ. کیا بولا؟ تو انسان کی ابتدا کس سے ہونی چاہیے؟ بولو الحمدللہ سے. اور وآخر دعوانا
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान में अल्लाह ने कहा हमारी आखिरी दुआ, ज़िंदगी में आखिरी ज़ुबान से हमारे क्या हो, अल्हम्दुलिल्लाह। इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से और इंतहा किससे होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह ताला हमें हमेशा अल्लाह की हम्द व सना करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान में दसियों मकामात पर है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। ऐ मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करता हूँ, और मेरी शुक्रगुजारी करो, नाफरमानी ना करो। शुक्रगुजारी, शुक्र उसके मुकाबिल में है कुफ्र, अपोजिट। कुफ्र के माने हैं नाफरमानी करना, यानी शुक्रिया ना अदा करना। कुफ्र ऐसा कुफ्र है शुक्र के मुकाबले में जो इंसान को दीन से नहीं निकाल देता, क्योंकि कुफ्र के दर्जात हैं। कुफ्रुन दूना कुफ्र, कुफ्र के दर्जात होते हैं। बाज़ उलमा ने उसको 5 दर्जे मुकर्रर किए। नमाज का छोड़ देना कुफ्र है, नमाज का इनकार कर देना वो भी कुफ्र है, और शुक्रगुजारी ना करना वो भी कुफ्र है। सिबाबुल मुमिनी फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन, मोमिन को गाली देना फिस्क व फुजूर है, और मोमिन से झगड़ा करना कुफ्र है। ये सब कुफ्र के दर्जात हैं। तो शुक्रगुजारी कुरान करीम में 10 मकामत है। इन्नहु कान अब्दन शकूरा, पैगम्बर के बारे में बोला कि वो शुक्रगुजार बंदा था। और वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ली व लिवालिदैका व इलैयल मसीर। अल्लाह फरमाता है सूरह लुक़मान में दूसरी वसीयत जो लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, क्या कहा, हमने इंसान को ये वसीयत की है। इंसान को ये वसीयत है किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से। क्या फरमाया, ज़रा देखो अपनी माँ को, माँ ने तुमको कमज़ोरी पर कमज़ोरी, मुसीबत पर मुसीबत, परेशानी पर परेशानी उठाकर तुमको हमल पेट में पाला, और मौत और ज़िंदगी से लड़कर तुमको जन्म दिया जी। फिर उसके बाद 2 साल तक तुमको दूध पिलाया। कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया, याद दिलाया पहले कि तुम इस एहसान को पहचानो। उसके बाद अल्लाह कहता है अनिश्कुरली, पहले मेरा शुक्रिया अदा करो, क्योंकि मैंने तुमको दुनिया में पैदा किया, लेकिन दुनिया में तुमको लाने के लिए सबसे पहले जिसने मुसीबत उठाई, परेशानियां उठाई, वो कौन है, माँ है। माँ ने कैसे उठाया, अपने पेट में 9 महीने तक तुमको पालती रही, रातों में जागती रही, दर्द और तकलीफ़ को बर्दाश्त करती रही। जब 9 महीने मुकम्मल हुए, तकलीफ़ मुकम्मल हुई, तो फिर अब डरती रही कि मैं मर जाऊंगी, ज़िंदा रहूंगी, मेरा बच्चे को देख पाऊंगी लेकिन नहीं देख पाऊंगी। कितनी मुसीबत के साथ में उसने तुमको जन्म दिया, मौत और ज़िंदगी से लड़ते हुए। जब बच्चा ज़िंदा, माँ भी ज़िंदा, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। रात भर जागती रही, तुम्हारा ख्याल करती रही कि कहीं बच्चे को तकलीफ़ ना हो। अगर वो रोता है तो जागती है, और वो भूख से तड़पता है तो बेचैन हो जाती है, रातों की नींद कुर्बान करती है, अपने जिस्म के खून को दूध बना के उसको पिलाती है, 2 साल तक उसकी खिदमत करती है, तब जाके वो थोड़ा सा किसी और दुनिया की चीज़ों को खाने के काबिल बनता है। अल्लाह ने कहा निश्कुर ली वली वालिदै का, मेरा शुक्रिया अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। पूरे कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ भी अपनी इबादत का हुक्म दिया तो उसके बाद में सबसे पहले माँ बाप का शुक्रिया अदा करने का हुक्म दिया। दोस्तों, लोगों को एहसान पहचानना चाहिए, अल्लाह की नेमतों को पहचानना चाहिए, तभी इंसान शुक्रिया अदा करने के काबिल बनता है। लेकिन एहसास नहीं है तो ज़ाहिर बात है यूँ चलते रहते हैं जानवरों की तरह। जैसा कि आज मुआशरा है हमारा, किसी के साथ कोई, हमारी आज जो कदरें हैं, इंसानी कदरें सब ख़त्म हो गई। लोग एहसान नहीं पहचानते, ना अल्लाह का ना लोगों का। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार मुकामात पर शुक्रिया अदा करने का हुक्म दिया है। अच्छा, शुक्रिया अदा करने से क्या फ़ायदा है? अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर, जो बंदे शुक्र अदा करते हैं उनको अजाब नहीं देगा। शुक्रिया अदा करने का एक फ़ायदा क्या है?
عذاب نہیں آتا، مصیبت نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کو یہ پہچانتا ہے، اللہ اس کو پہچانتا ہے۔ یہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو یاد کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا تعلق بنا ہوا ہے۔ بڑے آدمی کا آدمی ہے بھائی، بڑے آدمی کا ہاتھ اس کے اوپر ہے، یہ منسٹر کا آدمی ہے، یہ پی ایم کا آدمی ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ اللہ کا بندہ خاص میرا بندہ ہے، کوئی ہاتھ تو لگا کے دیکھے، اس پر کوئی چیز نہیں آتی، کوئی مارنا چاہے مار نہیں سکتا، کوئی نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سیکورٹی کہاں سے مل رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے مل رہی ہے۔ یہ کس کو ملتی ہے؟ شکر گزاری کرنے پر۔ شکر گزاری کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختصر بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل بہت بڑے صحابی ہیں، کبھی مدینے میں ایک مسجد کے امام تھے، تو کبھی اللہ کے نبی نے ان کو گورنر بنا کر بھیجا، تو کبھی نبی کی صحبت میں جنگوں کے اندر نظر آتے ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ۔ کہا یا معاذ، کیا مطلب؟ اے معاذ، انی لاحبک، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اچھا، پھر کہا یا معاذ انی لاحبک، اے معاذ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کہیں، رحمت للعالمین کہیں، دونوں جہاں کے سردار کہیں، کسی معمولی انسان سے میں تم سے پیار کرتا ہوں، دنیا میں اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی ہے؟ اسی کا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد میں اللہم بولو اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، 2 مرتبہ آپ نے کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم کیا کرو، ہر نماز کے بعد میں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کو پڑھو۔ یہاں پر جو لگا نا پیپر، نماز کے بعد کیا اذکار، اس کو یاد کرنا۔ سالوں سے لوگ بیٹھے ہیں اس مسجد میں، دیکھ رہے ہیں، لیکن یاد کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ کیوں؟ بدبخت، اس کو خوش نصیبی نہیں ملتی، اس کے پاس لا کے کچھ بھی رکھ دو، اللہ کی نعمتیں ٹھکرا کر لات مار کے چلا جائے۔ لا کے لگا دیا، بولے پڑھ لے بھائی تیری زندگی سدھر جائے گی، بولے پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، یاد نہیں کرتے۔ یاد کرو میرے بھائی، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ شکر گزاری، نعمتوں کو باقی رکھنا ہے اور نعمتوں کو زیادہ کرنا ہے تو شکر گزاری کرنی ہے۔ اور جب شکر گزاری نہیں کریں گے، نعمتیں آہستہ آہستہ آپ سے ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ظاہر بات ہے، اللہ کی رحمتیں ختم ہو گئی تو زحمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آج جو دنیا پریشان ہے، ہر جگہ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بندوں کے پاس نعمتیں تو بہت آ گئیں، ہاتھ میں پوری دنیا موبائل ہے، گھر کے اندر سب کچھ ہے، ہر جگہ اے سی لگی ہے۔ ابھی میں چھٹی گیا تو ایک صاحب نے بولا آدمی کو کھانا نہیں ہے لیکن گھر میں اے سی لگائے گا تاکہ 4 گھنٹے سکون کے ساتھ سوئے۔ تو آدمی آرام کے لیے آج سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، کیا نہیں ہے؟ شکر گزاری نہیں ہے، شکر گزاری نہیں ہے، اس لیے شوگر کی بیماری پیدا ہو گئی، ایڈس کی بیماری پیدا ہو گئی، اور بی پی، ہر آدمی کو بی پی۔ اچھا خاصا انسان ہے، نوجوان ہے، 3 مرتبہ وہ النور ہاسپٹل میں گیا تو اچھا خاصا بالکل نوجوان ہے۔ کیا کام کرتے بھائی؟ بولے ڈرائیور ہوں۔ کیا ہوا؟ بولتا ہے 65 75 سے بی پی اترتی نہیں، 175 165 سے نیچے نہیں آ رہی ہے۔ اور ایک کو ملا، بولتا بی پی، دنیا میں سب جگہ پر بی پی ہے، اور یہی بی پی والا مرض ہے جس کی کثرت کی وجہ سے لوگ مرتے جاتے ہیں، ٹپکتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھاتے ہیں، پیشاب نہیں آ رہا ہے، اندر پیٹ پھٹ جائے گا، پاخانہ نہیں نکل رہا ہے، پیٹ پھٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کی نعمتیں ڈال رہا ہے، شکر گزاری نہیں کر رہا ہے، تو پھر بیماریوں سے اللہ نے ہمیں مالا مال کر دیا، پریشانیوں سے مالا مال کر دیا۔ کیوں؟ شکر گزاری نہیں ہے، کھاتا جا رہا، لیتا جا رہا، کرتا جا رہا ہے، مگر اللہ کو نہیں پہچانتا۔
لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، ایک اور آخری بات بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ یہ دعا ہے، بولو میرے ساتھ میں، ما اصبح بی، جو بھی صبح ہوئی، ما اصبح بی من نعمت، انہیں صبح ہوئی سب نعمتیں جو بھی میرے پاس ہیں، فمن کا وحدہ کا، سب کچھ تو اکیلا رب کی وجہ سے ہے۔ ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمن کا وحدہ کا لا شریک لک، بولو لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر لا الہ الا انت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح میں یہ دعا کوئی پڑھ لیتا ہے تو پورے دن کی شکر گزاری اللہ کی بارگاہ میں ادا کر دیا۔ شام ہوئی اس دعا کو پڑھنا، ما امسا بی، بولو ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر لا الہ الا انت۔ تو یہ دعا شام میں ایک بار پڑھنا، صبح میں ایک بار پڑھنا، پورے دن کی شکر گزاری اللہ کی ادا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے بہت ساری نعمتیں ہیں۔ بندہ شکر گزار وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے، کبھی استغفر اللہ کہتا ہے، کبھی الحمدللہ کہتا ہے، کبھی نمازوں میں وہ